ورنہ جب ملک الموت آیا تھا میرے پاس میری روح قبض کرنے اور اس نے مجھ سے اجازت مانگی تھی اور جبرائیل امین بھی ساتھ آئے تھے، ورنہ تو ملک الموت دروازے پر کھڑا تھا باہر، اسے اندر آنے کی اجازت نہ تھی، اندر آنے کی اجازت نہ تھی، ساتھ جبرائیل امین تھے۔ کیوں اجازت نہ تھی؟ کہ اندر سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تھی، پردے دار تھی، اہل بیت آقا کی شہزادیاں تھیں، اور آقا آرام فرما تھے۔ سیدہ عالم نے پوچھا تھا من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اپنا نام بتایا، ملک الموت بھی نہیں کہا، اصل نام بتایا، وہ آیا ہوں، اسرائیل آیا ہوں۔ اندر اطلاع کی آقا یا رسول اللہ اس نام کا کوئی شخص آیا ہے، فرشتہ۔ فرمایا پردہ کر لو اور اسے اجازت دے دو، وہ تو ملک الموت تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں داخل بھی اجازت لے کے لیتا آتا باری تعالیٰ، ورنہ جب اس نے اندر آ کے پھر اجازت مانگی باری تعالیٰ، پھر اس نے جب روح قبض کرنے سے پہلے اسے تیرے ملک الموت کو تو ہمت نہیں پڑی کہ مجھ سے پوچھے حضور روح مبارک قبض کر لوں، ہمت نہیں پڑی۔ اس نے کیا کیا؟ ڈر رہا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے، عرض کیا باری تعالیٰ ساتھ جبرائیل امین کو بھی بھیج، کیسے عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں؟ سیدنا جبرائیل امین ساتھ کھڑے تھے، تو سید آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ملک الموت اجازت ہے، جو تمہاری بات کرنی ہے کر لے، کیسے آئے ہو؟ وہ آقا سے نہیں عرض کر سکا، اس نے سیدنا جبرائیل امین سے کہا۔ ہائے ہائے، آداب دیکھیں، یہ ادب موسیٰ علیہ السلام سکھا گئے تھے۔ بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، کیا متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، کوئی کمزور نہ کتاب ہے نہ کمزور اس کی سند ہے، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، اور حدیث سے صحیح۔ ملک الموت نے سیدھا سیدھا آ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہہ دیا تھا کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، میں بخاری مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں، متفق علیہ۔ عرض کر دیا تھا روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حکمت بعد میں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، چونکہ ملک الموت بشری لباس میں فتمثل لہا بشرا سویا، جب بشری تجسد کی شکل میں متجسد ہو کے جب آتے ہیں، جسد جسم کے ساتھ آتے ہیں، بشری روپ میں آتے ہیں، تو احکام بھی بشری نافذ ہوتے ہیں، پھر مارنا پیٹنا زخم ہونا یہ سارا کچھ بشری روپ کے احوال طاری ہوتے ہیں۔ اگر خالص مجرد نور کی صورت میں آئے تو پھر نہیں ہو سکتا ایسا، اگر انسانی بشری شکل میں آئے تو پھر جو بشری انسانی احوال ہوتے ہیں وہ ان پر بھی وارد ہوتے ہیں۔ نبیوں کی بارگاہ میں وہ مجرد نور کی شکل میں آنے کی جرت نہیں کرتے، وہ بشریت کا انسانیت کا لباس پہن کے آتے ہیں، اس روپ میں آتے ہیں۔ تو آپ نے تھپڑ مارا تو وہ چونکہ انسانی روپ میں تھے ملک الموت، ان کی آنکھ نکال دی۔ اب اٹھائیے بخاری شریف اور مسلم شریف کو، متفق علیہ حدیث، حدیث میں آتا ہے آنکھ اپنے ہاتھ پہ رکھ لی، واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور جا کے عرض کیا یا اللہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، آپ نے مجھے اپنے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا چاہتا ہی نہیں، یہ نے مروا دیا مجھے، عام سادہ ترجمے میں مولا مروا دیا مجھے، میں نے مروا دیتا، وہ نے اب کر دیتی میری۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اب ملک الموت کو بھی سمجھ آئی کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، آنکھ نکال دی۔ لا یرید الموت لفظ ہیں حدیث پاک، واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور بیان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تصدیق کر دی نا حضور نے، اور کس لیے امت کو بتا رہے ہیں، اور کیوں بتا رہے ہیں یہ آخر میں بتاتا ہوں۔ تو باری تعالیٰ اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ پاک کو تو سمجھ ہے، ساری علم ہے، خبر ہے۔ پوچھا ملک الموت چھوڑ یہ بتا تو نے جا کے کہا کیا تھا، بات کیسے کی تھی؟ باری تعالیٰ بات ایسے کی تھی، فرمایا بس یہی تو خرابی ہوئی، مجھے پتہ نہیں کہ جلال والا پیغمبر ہے میرا، تمہیں پتہ نہیں کہ میرے جلال والا پیغمبر ہے، کوئی طور پر 30 راتیں گزار کے مجھ سے عرض کر دیا تھا مولا اپنا دیدار بھی کرا دے، وہ ایسا پیغمبر ہے۔ پھر میں نے اسے 10 راتیں اور رکھا، تجلی دکھائی، بے ہوش کیا، پھر ہوش دیا، تو وہ تو میرا ایسا پیغمبر ہے۔ تو تم نے جا کے یوں نہیں کہنا تھا کہ روح قبض کرنے آیا ہوں، یہ پیغمبر کی بارگاہ میں بے ادبی ہوتی،
تو اس طرح اب جاؤ اور جا کے یوں کہنا کہ یہ جو جانور ہے آپ کی سواری ہے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھیں اور جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں اگر آپ چاہیں تو اتنے سال آپ کی عمر اور ہو جائے گی، پھر اور چاہیں تو اور ہو جائے گی، اور چاہیں تو اور ہو جائے گی، اور اگر آپ چاہیں اللہ کے حضور پیش ہونا تو میں حاضر ہوں۔ اس طرح جا کے بات کرنا۔ تو ملک الموت دوبارہ آئے اور اس طرح بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی چونکہ سبق ہی سکھانا تھا تو فرمایا ملک الموت اچھا اتنے سال ہزاروں سال عمر مل گئی اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا حضور پھر اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا۔ فرمایا جو بلاوا بعد میں ہی آنا ہے تو چلو ابھی چلتے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ سبق سکھانا تھا۔ اب سبق کس کے لیے؟ خود تو جا رہے تھے، ادب کس کا؟ وہ خود تو جا رہے ہیں، اب تو بعد میں ملک الموت نے آپ کے پاس آنا ہی نہیں کہ اس کو آئندہ کر یہ سبق سکھا رہے ہیں، اس نے تو آپ کے پاس نہیں آنا، آپ تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، دم واپسی ہے، تو اس نے تو پلٹ کے آپ کے پاس نہیں آنا، تو ادب سکھا کس کے لیے رہے؟ اپنے لیے نہیں مارا تھا، اپنے لیے معاملہ ہوتا تو اتنا سخت قدم نہ اٹھاتے، مارا تھا ملک الموت مجھ سے بات کر لی ہے اور تمہیں خبر نہیں کہ باقی بعد میں خدا کا وہ حبیب آ رہا ہے، ہم سب جس کے ڈنڈے بجاتے پھرتے ہیں اور جس کے ترانے گانے پھرتے ہیں اور جس کی آمد کی خبریں دیتے پھرتے ہیں، وہ حبیب خدا تشریف لا رہا ہے، مجھ سے بات کر لی ہے، کہیں ان کی بارگاہ میں اس انداز سے بات نہ کر بیٹھنا، ہم تو جا رہے ہیں۔ تو ملک الموت کو یہ سبق ملا ہوا تھا، ادب ملا ہوا تھا بارگاہ نبوت سے اور بارگاہ الوہیت سے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو آقا سے بات ہی نہیں کر سکتا تھا کہ حضور جیسے آپ کی مرضی، یوں بھی نہیں کہنے کی ضرورت تھی۔ جبرائیل امین سے عرض کیا آپ عرض کر دیں، جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اسرائیل یوں عرض کرتا ہے، یہ جبرائیل یوں عرض کرتا ہے، تو آقا نے فرمایا کیا کہتا ہے اس سے پوچھو۔ جبرائیل امین نے فرمایا ملک الموت بتاؤ کیا پیغام؟ اس نے عرض کیا اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ فرمایا کیا پیغام لایا ہے پوچھو۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے، اور کیا پیغام ہے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا بذریعہ جبرائیل امین عرض کیا یا رسول اللہ سلام کے بعد پیغام یہ بھیجا ہے محبوب میں تجھ سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے محبوب میں بڑا مشتاق ہوں تجھ سے ملنے کا۔ ہائے ہائے، سمجھ آ گیا مقام اور مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔